بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید، اس کی آیت نمبر 20 تک ترجمہ جو ہے وہ پچھلے درس میں ہو چکا تھا۔ آیت نمبر 20 جو ہے اس میں دنیا کی حقیقت کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا جس کے لیے سب لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی جس کے لیے دنیا کے پرستار دنیا دار مارے مارے پھرتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا پڑ بیٹھتے ہیں، اس کے لیے سچ جھوٹ، حلال حرام، جائز ناجائز کی بھی کوئی تمیز نہیں کرتے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا خوب اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل ہے، تماشا ہے، وزینت، اور زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، ایک دوسرے پر بڑائی ظاہر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اولاد میں کثرت چاہنا، کثرت طلب کرنا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ آگے مثال دی کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش برستی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش برستی ہے تو اس سے سبزہ جو ہے وہ بہت کثیر تعداد میں نکلتا ہے، فصلیں لہلہاتی ہیں، تو کسان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس کے بعد کمزور پڑ جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ دنیا کا انجام بھی ایسا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت ایک جھونکا آئے اور اس کا اختتام ہو جائے۔ یہ ایک بلبلے کی طرح ہے کہ ذرا ہوا آئی تو اڑ گیا۔ تو دنیا کی بھی مثال ایسے ہی ہے، ناپائیدار دنیا ہے، اور جس طرح سبزہ جو ہے جس وقت اپنے عروج پہ ہوتا ہے، جوبن پہ ہوتا ہے تو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن آخر کیا ہے؟ کمزور پڑتا ہے، زرد پڑتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کی مثال ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ تو زندگی جو ہے ناپائیدار ہے، جو کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی آگے آئے گی، عالم آخرت جو ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس میں فرمایا آخرت میں عذاب شدید بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضوان بھی ہے، اس کی خوشنودی بھی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ جس طرح زندگی گزاری جائے گی اسی کے حساب سے آگے پھر انجام بھی ہوگا۔ جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا اس کے لیے مغفرت بھی ہے اور رضوان بھی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان ہے۔
کہ انسان اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. دنیا تو انسان کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لیے لکھی ہوئی ہے، لیکن کتنا نادان ہے وہ انسان جو اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس ناپائیدار، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس ناپائیدار زندگی کے لیے آخرت کو برباد کر لے، ہمیشہ رہنے والی اس آخرت کی زندگی کو برباد کر لے. کتنا نادان ہے وہ انسان، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار لے، زندگی اس طرح گزارے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق. اس کے لیے اس کو تکلیف اٹھانی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، لوگوں کی باتیں سننے پڑے، لوگوں کے طعنے برداشت کرنے پڑے، سب کچھ سن لے، برداشت کر لے، لیکن آخرت کو مد نظر رکھے کہ میں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. تو دنیا جو ہے اس میں ایک مقابلہ ہوتا ہے دنیا داروں میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے، ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے دنیا میں دوڑ لگی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ مال و دولت میرے پاس ہونا چاہیے، اس سے زیادہ آسائش کا، آرام کا سامان میرے پاس ہونا چاہیے، اس سے بہتر چیزیں، اس سے بہتر دنیا کی نعمتیں میرے پاس ہونی چاہیے. دنیا کے اندر اس بات میں ہی مقابلہ اور مسابقہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو کس میں کرو؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. سابقہ یسابقو، مسابقہ کہتے ہیں جب دوڑ لگتی ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو عربی میں مسابقت کہتے ہیں. ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سابقو، آگے بڑھو، آگے نکلنے کی کوشش کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن کس طرف؟ دنیاوی معاملات میں نہیں، دنیا میں ایک دوسرے سے برتری نہیں، بلکہ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وجنت، اور جنت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ارضھا کارض السماء والارض، جس کی چوڑائی، ایک ہوتا ہے طول اور ایک عرض. طول لمبائی کو کہتے ہیں، عرض چوڑائی کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کوئی چیز مربع ہوتی ہے جس کے چاروں ضلع برابر ہوتے ہیں، اور ایک مستطیل ہوتا ہے جس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے. تو لمبائی کو طول کہتے ہیں، چوڑائی کو عرض کہتے ہیں. تو فرمایا جنت جس کا عرض، جس کی چوڑائی کتنی ہے؟ کارض السماء والارض، جیسے آسمانوں اور زمین کی چوڑائی. سارے آسمانوں کو بچھا دیا جائے، زمین کو بچھا دیا جائے، تو جتنا عرض ان کا بنے گا، جتنی چوڑائی ان کی بنے گی، جنت کی چوڑائی اتنی ہے. تو جب اس کا عرض اتنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ طول جو ہے وہ عرض سے زیادہ ہوتا ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے. تو جب عرض اتنا ہے تو طول کتنا ہوگا؟ اس سے اندازہ لگاؤ جنت کی
لمبائی چوڑائی اس کی وسعت کا کہ کتنی وسیع ہے جنت، کہ دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ لمبی چوڑی ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ ان آسمانوں اور زمین ان سب کو ملا دیا جائے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ملا دیا جائے، پھر جو شکل بنے گی جتنی چوڑائی ان کی بنے گی جنت کی چوڑائی اتنی ہے۔ اس سے بڑی چیز چونکہ دنیا میں موجود نہیں تھی تو اس لیے اس کی مثال دی۔ تو جب چوڑائی کا یہ عالم ہے تو پھر لمبائی کا کیا عالم ہوگا، عرض کا جب یہ عالم ہے تو طول کتنا ہوگا۔ تو فرمایا اللہ کی مغفرت، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف آگے بڑھو، وہ جنت جس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کے برابر ہے، اعدت، وہ جنت تیار کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تیار کیا ہے، للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو، دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو، دنیاوی معاملات میں کہ اس سے اگر اس کے پاس ایسی چیز ہے تو مجھے پاس اس سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اس کے پاس ایسی گاڑی ہے میری گاڑی اس سے بہتر ہونا چاہیے، اس کے پاس ایسا بنگلہ ہے میرا بنگلہ اس سے بہتر ہونا چاہیے، اس کے گھر کے اندر ایسا سامان ہے میرا سامان اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ دنیاوی معاملات میں مقابلے دنیا والے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مقابلہ کرنا ہے تو اس چیز میں کرو، یہ چیز جو ہے اس میں مقابلہ ہونا چاہیے، اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ دیکھیے ہمارے اسلاف بزرگوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کا مقابلہ ایسی چیز میں ہوتا تھا کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ حضرت ابو بکر صدیق نیکی کے ہر کام میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہر معاملے میں نیکی کے ہر کام میں مجھ سے آگے بڑھتے ہیں، اگر میں ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج موقع ہے، یا اس موقع پہ میرے پاس مال زیادہ ہے ان کے پاس مال کم ہے، تو اگر میں آگے بڑھ سکتا ہوں تو ان سے اس موقع پہ بڑھ سکتا ہوں۔ ان کا مقابلہ اس چیز میں ہوتا تھا، نیکی میں آگے بڑھنے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، گھر کا سارا سامان دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا لیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا حضور آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ حضور نے دعا فرمائی ان کے لیے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے، جو کچھ گھر میں تھا سبھی اٹھا کے لے آئے، آ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ سوئی، دھاگا، جو کچھ بھی ہے لے کے حاضر کر دیا۔ حضور نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، سامان جو دنیا کا تھا وہ تو سب لے آیا ہوں، ان کے لیے اللہ رسول کو چھوڑ آیا ہوں، اللہ رسول کی رضا، اللہ رسول کی محبت، دنیا کا سامان سارا لے کے آ گیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن میں نے یہ سمجھ لیا
کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا، نیکی میں ان سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا. یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ تعداد میں چونکہ میرے پاس مال زیادہ ہے تو اس لیے میں آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن اصل چیز نیت اور ارادہ ہوتا ہے. صرف تعداد ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ نیت بھی ہوتی ہے کہ جو جذبہ اور جو نیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس نیت کی وجہ سے انہوں نے سامان بظاہر کم تھا، جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کمیت میں تعداد میں کم تھا لیکن کیفیت میں زیادہ تھا. تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں نیکی میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ان کی جو دوڑ اور مقابلہ ہوتا تھا وہ نیکی کے کاموں میں ہوتا تھا، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے وہ کوشش کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وجنت، اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تو اب رب کی مغفرت اور جنت کیسے ملے گی؟ جب نیک اعمال زیادہ کیے جائیں گے، نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے تو گویا رب کی مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت ہو رہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، دوڑ ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دنیاوی مقابلے جو ہیں یہ جس طرح دنیا ناپائیدار ہے، اسی طرح یہ دنیا کے مقابلے بھی ناپائیدار ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور یہ ناپائیدار دنیا جو ہے اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے نہیں بلکہ رب کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ارضھا کارض السماء والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رسول پر ایمان لائے، اللہ رسول پر ایمان لائے ان کے لیے تیار کی گئی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے. تو یہ رب کی توفیق سے یہ مل سکتا ہے. جب رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے پھر انسان نیکی میں آگے بڑھتا ہے اور نیکی میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ دنیا میں بھی انسان کھو جاتا ہے اور دنیا کو بنانے سنوارنے اور اس میں ایک دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے اس کی ساری دوڑ دھوپ ہوتی ہے اور اسی میں کھویا رہتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے بھئی فلاں صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا. اسی دنیا کی دوڑ دھوپ میں انسان لگا رہتا ہے اور اس کی عمر تمام ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق ارزانی فرمائے. تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جس سے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. تو جس کے دل کے اندر نیکی کی تڑپ ہوتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس نیکی کے رستے کو آسان کر دیتا ہے. جب دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرمائے، وہ بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے زمین میں اور تمہاری جانوں میں. زمین کی مصیبت کیا ہے؟ کبھی بارش نہ ہو، قحط سالی ہو جائے، کبھی کوئی زلزلہ آ جائے، کبھی طوفان آ جائے، کبھی کوئی اجتماعی مصیبت آ جائے. ایسی مصیبت جو سب انسانوں پہ اجتماعی طور پر آئے. اور فی انفسکم، تمہاری جانوں میں جو انفرادی مصیبت کسی پہ آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ جو مصیبت زمین میں اور تمہاری جان، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں، الا، مگر، اللہ کے ذریعے اس نفی کو ختم کیا گیا. یعنی جو بھی مصیبت تمہیں اجتماعی یا انفرادی آتی ہے، فی کتاب، اس کو ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، من قبل ان نبرأہا، قبل اس کے کہ اس کو پیدا کریں. یعنی تمہاری پیدائش سے پہلے یا ان مصیبتوں کے پیدا ہونے سے پہلے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. یعنی اب مثلاً خدا نخواستہ کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں طوفان آ جائے، کہیں قحط سالی ہو جائے، کہیں کوئی اجتماعی مصیبت آ جائے، یا کسی انسان پہ بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو یہ مصیبت آئی تو اب ہے، لیکن اس کے آنے سے بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا، فلاں کو یہ مصیبت پہنچے گی، فلاں قوم پہ یہ مصیبت آئے گی، فلاں فرد کو، فلاں انسان کو یہ تکلیف پہنچے گی. تو سب کچھ اس سے پہلے لکھا ہوا ہے. یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، یہاں یہ فرمایا کہ کسی بھی اجتماعی یا انفرادی مصیبت کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں پہ یہ مصیبت آئے، فلاں قوم یا فلاں فرد پہ یہ مصیبت آئے گی. اور اس سے پہلے سورہ شورا، اس کی آیت نمبر 30 میں گزرا، 25ویں سپارے میں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے، یعنی تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے کاموں کی وجہ سے، تمہارے قصوروں، خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے تم پہ آتی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، یعنی جو تم نے کیا اس کی سزا تمہیں مل رہی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، زیادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، کبھی کبھی کچھ تھوڑی سی سزا جو ہے وہ ملتی ہے. تو جو بھی مصیبت انسان پہ آتی ہے اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس پہ آتی ہے، اور وہ بھی بہت تھوڑی، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور یہاں اس مضمون کو ایک اور انداز میں بیان کیا کہ جو بھی زمین میں مصیبت آتی ہے یا تمہاری جانوں میں آتی ہے، یعنی اجتماعی یا انفرادی جو بھی مصیبت آتی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کو کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے. کہ اب کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ دنیا میں کروڑوں اربوں انسان رہ رہے ہیں، کہیں کسی قوم پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے، کسی فرد پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو حادثہ پیش آ جاتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے،
تو یہ سب کچھ اتنی بڑی کتاب کون سی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ذہن کے مطابق سوچتے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز اس کی دسترس میں ہے۔ تو آج کے دور میں یہ چیزیں سمجھنی ذرا اور آسان ہوتی جا رہی ہیں کہ کمپیوٹر آ گیا ہے، تو اب پہلے اتنی بڑی لائبریری ہوتی تھی، اب وہ ایک کمپیوٹر میں آ جائے گی۔ تو جس طرح یہ مادی چیزیں ان چیزوں کو آسان کر رہی ہیں سمجھنا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ جو فرمایا نا کہ جو کچھ بھی تم پہ مصیبت آتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تاکہ تم نہ افسوس کرو اس پہ جو تم سے رہ گیا۔ فاتا یا فوتو، فوت یہ انسان کے مرنے کو، انتقال کو بھی فوت کہتے ہیں۔ تو یہاں فاتا یا فوتو سے مانا جو چیز انسان کو نہ مل سکی، جو اس سے چھوٹ گئی، جو رہ گئی، جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن حاصل نہ کر سکا، جو تمہیں نہ ملا اس پہ تم افسوس نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اس پہ اتراؤ۔ فارحہ خوش ہونا یعنی اترانا، جو تمہیں دیا گیا، جو تمہیں ملا ہے اس پہ خوش نہ ہو، اور جو تمہیں نہیں ملا ہے اس پہ غم نہ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک فطری سی چیز ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور کوئی چیز جب اس کو نہیں ملتی تو اس کو غم ہوتا ہے کہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی، اس کو اس کا غم ہے، اور جو ملا ہے اس کی اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو جب یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب کچھ ملتا ہے تو اس پہ خوش ہوتا ہے، کچھ نہیں ملتا تو اس پہ وہ غمگین ہوتا ہے، تو اس سے روکنا اور اس سے منع کرنے کا پھر کیا معنی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ نہ تو کسی نعمت کے ملنے پہ خوش ہو اور نہ کسی نعمت کے نہ ملنے یا کسی تکلیف کے آنے پہ غمگین ہو، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ ایسا غم جو انسان کو ناشکری کی طرف لے جائے، کہ انسان کے باقیوں کے پاس تو ساری نعمتیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ کیا دشمنی ہے، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں انسان کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پہ ہی مصیبتیں آتی ہیں، مجھ پہ ہی بیماریاں آتی رہتی ہیں، مجھے ہی تکلیفیں پہنچتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ یعنی کہنا چاہتا ہے انسان کہ میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی ہے، بس تکلیفیں مصیبتیں ہی آتی رہتی ہیں۔ تو ایسا غم جو انسان کو ناشکری کی طرف پہنچا دے، اور ایسی خوشی جو انسان کو رب تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دے، ایسی خوشی سے منع کیا اور ایسے غم سے منع کیا۔ ورنہ یہ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو خوشی بھی ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں ملتی تو اس پہ غم بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد ایسا غم ہے جو انسان کو ناشکری کی طرف پہنچا دے، بے صبری کی طرف پہنچا دے، اور ایسی خوشی جو رب تبارک و تعالیٰ سے انسان کو غافل کر دے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان جب کوئی انسان کو دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے تو یہ تو میرا کمال ہے، یعنی میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا زیرک ہوں، میں بڑا دانا ہوں، میری عقل مندی کی وجہ سے یہ مجھے مل گیا، میری دانائی کی وجہ سے یہ مل گیا۔ تو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مقدر میں ہی ایسا تھا۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، خوشی بھی اسی کی طرف سے ہے، غم بھی اسی کی طرف ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بھلائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرے،
کہ یہ اس کے فضل سے ہے، اور تکلیف کو اپنی طرف کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، میری کوتاہی کی وجہ سے ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے غم سے منع فرمایا جو انسان کو بے صبری اور رب تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی طرف پہنچا دے، اور ایسی خوشی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو غافل کر دے، اس سے منع فرمایا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ جو تمہیں نہیں ملا اس پہ غم نہ کرو، اور جو تمہیں دیا گیا ہے اس پہ اطراء نہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تبارک و تعالی ہر تکبر کرنے والے، اکڑنے والے، اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ جو بھی تکبر، غرور اور یعنی اکڑتا ہے، اتراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا انسان پسند نہیں ہے۔ الذین یبخلون، وہ جو بخل سے کام لیتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ کیونکہ منافقین جو تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، بھئی تم نے اتنی محنت سے کمائی ہے، یہ خون پسینے کی کمائی ویسے ہی خرچ کر دو گے، تمہیں خود ضرورت ہے، تمہارے بال بچوں کو ضرورت ہے، تم اس کو سنبھال کے رکھو، یہ خواہ مخواہ بلا وجہ تم اس کو خرچ کر دیتے ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ، کیونکہ ان کو یقین نہیں تھا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فضول ہے، تو وہ خود بھی بخل کر دیتے اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے تھے۔ تو بخل کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ اس کے مقابلے میں جود و سخا کا لفظ آتا ہے، ایک ہے بخل اور ایک ہے شح، یہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے، دونوں کا معنی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اور جود اور سخا دونوں کا معنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا۔ لیکن اب اس میں بزرگوں نے فرق کیا کہ شح یہ بھی بخل کی ایک قسم ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اپنی ذات پہ تو خرچ کیا جائے، دوسروں پہ نہ خرچ کیا جائے۔ اور بخل کیا ہے کہ نہ دوسروں کو دیا جائے نہ اپنے آپ پہ خرچ کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں جود و سخا آ جاتا ہے۔ سخا کیا ہے کہ اپنی ذات پہ بھی خرچ کیا جائے، دوسروں کو بھی دیا جائے، اور جود یہ ہے کہ اپنے پہ خرچ کرنے تو سب کچھ دوسروں کو دے دیا جائے، سب دوسروں کو دے دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی مذمت قرآن پاک میں بیان کی۔ اسی طرح 5ویں سپارے میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کے لیے کہتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ان کو دیا اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، کافروں کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں مفسرین کرام نے ایک اور بھی بخل کا معنی بیان کیا ہے۔ اب ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہیں پڑھا۔
سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھا، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ تو یہاں بخل سے ایک خاص قوم کی ایک تو عمومی معنی ہے، وہ بھی مراد ہے، اور ایک اس کا خاص معنی ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مذکور تھے، ان اوصاف کے ذریعے سے انسان بڑی آسانی سے پہچان سکتا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی۔ اب چونکہ ان کی کتابیں عام آدمی کے دسترس میں نہیں ہوتی تھیں، جو مذہبی رہنما تھے انہی کے پاس ہوتی تھیں، وہی ان کو پڑھ سکتے تھے، وہی سمجھ سکتے تھے، باقی لوگوں کو جو وہ کہتے وہی، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپایا کرتے تھے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، اور دوسروں کو بھی کہتے بھئی یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ چیزیں ان کو چھپا کے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی کہ یہ میرے محبوب کے اوصاف کو چھپاتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، اور دوسروں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ تم بھی ایسے ہی کرو۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جس نے پیٹھ پھیر لی، روگردانی کی، تو سن لو بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ بے نیاز ہے اور تعریف کیا گیا، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ کسی کے خرچ کرنے کا محتاج نہیں ہے کہ اگر خرچ کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، نہیں خرچ کرو گے تو اس کا کوئی نقصان ہوگا۔ جو کچھ ہے ہمارا اپنا فائدہ نقصان ہے، اگر اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو اپنا فائدہ ہے، روک لیں گے تو اپنا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ ہمارے خرچ کرنے سے اس کا کوئی بھلا ہوگا اور نہ خرچ کرنے سے اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ وہ ان اللہ هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے، وہ تعریف کیا گیا ہے، تو اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہماری مصلحت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس کے حکم پر عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، اس کے حکم پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر، بینات واضح معجزات عطا فرما کے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری ان کے ساتھ کتاب، یعنی بعض انبیاء کرام کو کتابیں دی گئیں اور بعض انبیاء کرام اپنے سے پہلے انبیاء کرام پہ جو کتابیں یا صحیفے اترے تھے انہی کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو واضح آیات، نشانیاں، معجزات دے کے بھیجا، اور ہم نے اتارا ان کے ساتھ کتاب کو، والمیزان، اور میزان کو، میزان جس کے ساتھ چیزوں کو تولا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے، ترازو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پہ قائم رہیں، انصاف پہ قائم رہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، حدید لوہا، آئرن، فیہ بأس شدید، اس میں بڑی سختی ہے، بڑا سخت ہوتا ہے لوہا، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں فائدے بھی ہیں۔ سختی ہے، اتنا سخت ہے کہ اس سے کوئی چیز بنانے کے لیے گرم کر کے اس کو ڈالنا پڑتا ہے، اور لوگوں کے فائدے ہیں کہ
دنیا میں ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں جو لوہے سے بنتی ہیں، ایک سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک ہر چیز میں لوہا استعمال ہوتا ہے۔ ہر چیز اگر پوری لوہے کی نہیں ہے تو لوہا اس میں ضرور استعمال ہوتا ہے۔ آج کل بلڈنگیں بنتی ہیں ان میں لوہا استعمال ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے اس میں لوہا استعمال، تو فرمایا اس میں لوگوں کے نفع بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کو یہ واضح بینات اور کچھ خصوصیات عطا فرمائی۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، عَلِمَ يَعْلَمُ کا معنی ہے جاننا، تو لفظی معنی ہوگا تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے من ینصرہ، کون اس کی مدد کرتا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کو بالغیب، بن دیکھے۔ اب یہاں ترجمہ کرنے میں اکثر ترجمہ کرنے والوں نے جو ہے وہ ٹھوکر کھائی، لغزش کھائی۔ اب ہر زبان کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے، عربی زبان کا اپنا ایک اسلوب ہے، اردو زبان کا اپنا ایک اسلوب طریقہ ہے۔ اب اگر اس کا اسی طرح لفظی جو ظاہری ترجمہ ہے وہ کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی، بن دیکھے، تو معنی یہ بنے گا کہ پہلے تو معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں تھا، جب کوئی مدد کرے گا تو پھر اس کو علم ہو جائے گا بھائی ہاں یہ میری یعنی میرے دین کی اور میرے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ حالانکہ یہ معنی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب، علام الغیوب ہے، ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اس کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں معنی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دے، یعنی خود تو جانتا ہے لیکن دوسروں پہ بھی ظاہر ہو جائے، تو یہاں اس کا مرادی معنی جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ لفظی ترجمہ جنہوں نے کہا وہ معنی یعنی اگر کوئی ایک اردو خان یہ پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے تو پھر اس کے ذہن میں یہی آئے گا نا بھی اللہ تعالیٰ کو پہلے تو معلوم نہیں تھا، پھر جب کسی نے کوئی کام کیا تو اس کو علم ہو گیا بھئی ہاں یہ کر رہا ہے یہ ایسا۔ حالانکہ یہ معنی یعنی معاذ اللہ کفر تک انسان کو پہنچا دے گا۔ تو اگر ایک انسان اس کو علم نہیں ہے، جب وہ اردو کا ایسا ترجمہ پڑھے گا تو بجائے اس کو ہدایت کی گمراہی ملے گی۔ تو ترجمہ کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرما دے، یعنی وہ جانتا تو ہے لیکن اس کے ذریعے وہ دوسروں پہ ظاہر فرمائے گا بھی یہ دیکھو یہ میرے دین کی مدد کرنے والے، میرے رسولوں کی مدد کرنے والے، اور بالغیب بن دیکھے یہ یعنی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے، جہنم کو نہیں دیکھا ہے، لیکن یقین رکھتے ہیں کہ نیکی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اس کے ذریعے سے وہ ظاہر فرمائے گا کہ سب پہ واضح ہو جائے، سب دیکھ لیں۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت والا اور غالب ہے۔ اب اس میں ایک چیز قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور ان کو بینات واضح معجزات بھی عطا فرمائے، لیکن آگے جو دو چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میزان دیا، ترازو، ترکڑی اور لوہا نازل فرمایا، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے ساتھ تعلق بڑے
پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ ان چیزوں سے کیا مراد ہے۔ حضور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے انبیاء کی بعثت کے مقاصد کو ذکر فرمایا۔ پہلے فرمایا کہ ہم جن رسولوں کو دعوت حق پہنچانے کے لیے مبعوث فرماتے ہیں انہیں ایسے روشن معجزات عطا کیے جاتے ہیں جن سے ہر کس و ناقص پہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خود بخود ناسے بن کر نہیں آگے بلکہ انہیں بھیجنے والے نے بھیجا ہے۔ لقد ارسلنا، ہم نے بھیجا ہے، خود ہی نہیں آگے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، بلکہ انہیں بھیجنے والے نے بھیجا ہے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے۔ جو یہ کوششیں کر رہے ہیں یہ ان کا خود ساختہ پروگرام نہیں بلکہ یہ پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تجویز فرمایا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم انہیں اس دعوت کو کامیابی سے پہنچانے کے لیے اور اس انقلاب کو پوری طرح برپا کرنے کے لیے چند خصوصی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور وہ 3 چیزیں کتاب، میزان اور حدید۔ آگے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد وہ وحی ہے جو ہر پیغمبر پہ نازل ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ اعتراض ہو سکتا نا کہ ہر نبی کو تو کتاب نہیں دے گی، کتابیں تو 4 ہی نازل ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا۔ تو سب رسولوں کو کتاب، تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ پہلے جو صحیفے یا کتابیں نازل ہوئیں جو انبیاء کرام انہی کی تبلیغ کرتے گویا انہیں وہ دی گئیں، اور دوسرا معنی یہ ہوا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی وحی تو ہر نبی پہ اترتی تھی، تو وحی جو ہر پیغمبر پہ نازل ہوئی اس سے وہی کتاب، یعنی کتاب سے وہ مراد ہے جس میں عقائد صحیحہ اور اعمال حسنہ کی پوری تفصیل موجود ہوتی ہے۔ اور میزان، اس کے متعلق فرمایا کہ اس سے مراد عدل ہے۔ مفسرین کرام حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، انہوں نے کہا وَهُوَ الْحَقَّ الَّذِي تَشْهَدُ بِهِ الْعُقُولُ الصَّحِيحَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الْمُخَالِفَةُ لِلْهَوَىٰ السَّقِيمَةِ، یعنی اس سے وہ حق مراد ہے جس پہ عقل صحیح اور فہم سلیم گواہی دیتے ہیں کہ ہاں، جس کو ہر عقل صحیح کہے کہ ہاں یہ بات درست ہے، جو عقل ٹھکانے پہ ہو اس کو کہے، یہ میزان سے مراد ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی یعنی واضح معجزات عطا فرمائے کہ کوئی عقل صحیح، عقل سلیم اس کا انکار نہ کر سکے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ حدید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہا بھی اتارا کہ جب انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں معجزات کے ذریعے، دلائل کے ذریعے وہ اپنی نبوت اور رسالت کو بیان کر دیتے ہیں، تو سب لوگ جو ہیں وہ دلائل اور معجزات کے ذریعے نہیں مانتے، کچھ لوگوں کے لیے پھر ڈنڈا بھی چلانا پڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پھر ساتھ لوہا بھی اتارا۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے اس کی تشریح فرماتے ہیں کسی معاشرہ میں عدل کے قیام کی یہی صورت ہے کہ حقوق اللہ بھی پوری طرح ادا کیے جائیں، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی عبادت میں کوتاہی نہ کی جائے، زندگی گزارنے کے لیے جو اصول اس نے مقرر فرمائے ہیں ان کی بجا آوری میں غفلت نہ برتی جائے۔ اسی طرح حقوق العباد کا بھی پورا لحاظ رکھا جائے، کسی کا حق تلف نہ کیا جائے، کسی پر زیادتی نہ کی جائے، کسی کے جان مال اور آبرو پر دست درازی نہ کی جائے،
انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر عدل و انصاف کو بروئے کار لایا جائے، اور اگر باہمی تنازع پیدا ہو جائے تو اس کا تصفیہ اس میزان یعنی عقل سلیم کے مطابق کیا جائے جسے حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت بخشی گئی ہے۔ اور اگر حق و انصاف کے سامنے کوئی شخص سر تسلیم خم نہیں کرتا، روشن اور واضح دلائل اور براہین کے بعد بھی باطل سے چمٹا رہتا ہے اور حق کو نیچا دکھانے کے لیے کوشاں رہتا ہے، تو اس وقت اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسل کو لوہے کا ڈنڈا بھی عطا فرمایا ہے، جس کی ایک ضرب اچھے اچھے بد دماغوں کا دماغ درست کر سکتی ہے۔ اللہ کا رسول صرف حق سنانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ حق کو پھیلانا اور اس کی بالادستی کو قائم کرنا بھی اس کے فرائض میں داخل ہوتا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کی شان کا وہ مظہر بن کے آتا ہے۔ ابتدا میں وہ مخالفین کی سختیوں کو برداشت کرتا ہے، شب و روز اس کے پیش نظر ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جائے، حق کی حقانیت میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، اس کے لیے اسے دار ارقم میں بھی ٹھہرنا پڑتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں قیام فرمایا، شاب ابی طالب میں بھی کئی سال بسر کرنے پڑتے ہیں، اور کس 3 سال جو شاب ابی طالب میں کس مشکل میں گزارے۔ طائف کی سڑکوں پہ لوگوں کی سنگ باری کا منظر بھی دیکھنا پڑتا ہے، پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں، لیکن جب وہ حق کو علم نشرح کرنے کا فریضہ سر انجام دے چکتا ہے، یعنی حق واضح ہو چکتا ہے اور اتمام حجت کر چکتا ہے، تو پھر بدر، خندق، خیبر کے بیرکوں میں وہ اپنی تلوار کو بھی بے نیام کرتا ہے، تاکہ ہٹ درم لوگوں کا سر غرور خاک میں ملائے اور حق کا بول بالا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل کو، یعنی انبیاء کرام کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کو دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ بھی واضح فرمایا، لیکن جو اس کے ساتھ نہ مانے پھر اس کے لیے دوسرا طریقہ بھی ہے، ابھی اس کو پھر اس طرح منوایا جائے۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوہا اتارا ہے، اس میں بڑی سختی ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ تو لوہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوہے میں بھی لوگوں کے لیے نفع ہے۔ ہم اگر کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع پہنچاتے ہیں تو فوراً شرک کی مشین چل پڑتی ہے، شرک ہو گیا، دیکھو شرک ہو رہا ہے، مشرک ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع، حالانکہ نفع دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور بھی کرم فرماتے ہیں اور حضور کی کرم نوازی سے فائدہ ہوتا ہے۔ حضور کو اگر کہا جائے کہ حضور نفع پہنچاتے ہیں، اور معنی یہی ہے کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان دی ہے، تو اگر اس اعتبار سے بھی کہا جائے تو فوراً شرک کا فتویٰ۔ تو اب لوہا نفع پہنچائے یہ تو شرک نہیں ہے، یا پھر یہ کہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی شرک کی تعلیم دی ہے، ایک طرف شرک سے منع کیا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پاک میں شرک کی تعلیم بھی دی ہے کہ لوہا بھی نفع دیتا ہے۔ تو یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، وہ جس کو چاہے جو شان عطا فرما دے۔ اگر لوہے میں نفع رکھے ہیں تو اللہ والے بھی نفع دے سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ نفع دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی نفع پہنچانے والا ہے، اور اس کے بندے جو ہیں وہ اس کی عطا سے نفع دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔